5 پانیوں کی سرزمین پر غیر معمولی سیلاب، پنجاب کے 3 دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلابی ریلے، چناب، راوی اور ستلج کنارے گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، بھارت سے آنے والے پانی نے تباہی مچا دی، شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی، 12 گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 12 ہو گئی، سڑکیں، کئی رابطہ پل بہہ گئے، لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور، دریائے راوی، چناب اور ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار، کئی چھوٹے بند ٹوٹ گئے، سیلابی ریلے کے باعث متعدد دیہات ملیا میٹ، راوی سائفن کے علاقے سے 1,92,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے، پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، فلڈ فورکاسٹنگ کے مطابق تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا، پانی کی سطح 1500 فٹ تک پہنچ گئی۔ دریائے راوی کا سیلابی پانی شہری آبادیوں میں داخل، شاہدرہ کے مقام سے 2,20,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے، سیلابی پانی نے لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، فاروق آباد، شفیق آباد کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، میٹرو بس سروس کے شاہدرہ اور نیازی بس اسٹیشن بند، متاثرہ علاقوں سے شہریوں کا انخلاء مکمل، ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بند ٹوٹ گیا، سیلابی پانی رہائشی آبادی میں داخل، ہیڈ بلوکی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، جسڑ میں پانی کا بہاؤ 2.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک پر آ گیا، نارووال میں درجنوں دیہات کے مکین گھروں میں محصور، پیر محل، سدنائی کے مقام پر آج رات 45,000 کیوسک کا ریلا گزرے گا، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، 25,000 سے زائد خاندان محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پرعزم، مریم نواز نے لاہور اور قصور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، مریم نواز نے شاہدرہ کے مقام پر کشتی میں بیٹھ کر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا، پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں پانی کا شدید دباؤ ہے، انتظامیہ اور ریسکیو اداروں نے بھرپور کام کیا، پیشگی اقدامات نہ ہوتے تو نقصان کہیں زیادہ ہوتا، 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر پہنچایا، سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم کی مشکور ہوں، افواج پاکستان سے ریسکیو کے کاموں میں مدد پر اظہار تشکر، پنجاب کے تمام نجی اسپتالوں میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، تمام ہسپتالوں میں 35% بستر سیلاب متاثرین کے لیے مختص کرنے کا حکم، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے نجی اسپتالوں کو ہدایات جاری، نجی اسپتال سیلاب متاثرین کا مفت علاج کریں گے، نجی اسپتالوں کی ایمرجنسیز انتہائی نگہداشت وارڈ سیلاب متاثرین کے لیے 24 گھنٹے فعال رہیں گے، شاہدرہ کے اطراف 1.25 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، لاہور میں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2.25 لاکھ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا کے مقام پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ، 60% رہائشی آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا، ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا کے 18 دیہات میں پانی داخل، سیلابی ریلا آئندہ 24 گھنٹے میں جھنگ اور 2 روز بعد ملتان سے گزرے گا، مظفر گڑھ اور قریبی علاقے کو بچانے کے لیے 5 مقامات پر حفاظتی بند توڑنے کے انتظامات مکمل، کوٹ مومن کے دیہات زیر آب، فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا، شور کوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب کے سیلابی پانی میں محصور شہری جاں بحق، بیلا میں 50 سالہ شخص بروقت امداد نہ ملنے پر پانی میں بہہ گیا، کھٹالہ میں جاں بحق شہری کی 48 گھنٹے بعد نعش مل گئی، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت جھاڑیوں میں پھنسی نعش کو نکال لیا، سیلاب کے باعث سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک معطل، ترجمان ایئرپورٹ نے فلائٹ آپریشن معطلی کا نوٹم جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر خطرناک سیلابی صورتحال برقرار، پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک ریکارڈ، بہاول نگر کے کئی علاقے زیر آب، کئی موضوعات اور بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع، بابا فرید پل کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا، بہاول نگر میں بھکا پتن کے مقام پر سیلاب سے 30 بستیاں زیر آب، دریائے سندھ میں توخیانے سے کنڈیاروں میں کچے کی آبادی زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں، کندکوٹ میں 20 گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے، مکین نقل مکانی پر مجبور، سکھر اور گدو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔
سیلاب سے پنجاب کے کئی شہروں میں تباہی کی داستانیں. سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے. گجرات میں 4, نارووال میں 3, حافظ آباد میں 2 اور گوجرانوالہ میں 1 شخص جاں بحق. وزیر آباد کے گلی محلے اور بازار زیر آب. پانی دکانوں اور گھروں میں داخل. دلہن کا جہیز بھی پانی کی نظر ہو گیا. بے یار و مددگار متاثرین حکومتی امداد کے منتظر. اربن فلڈنگ میں غفلت پر ایم ڈی واسا سیالکوٹ ابو بکر عمران معطل. شکرگڑھ لنگا بھٹیاں کا بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب. دریائے ستلج کی بے رحم موجوں نے جلال پور پیروالا میں سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا. پہلی بار اتنا سیلاب آ رہا ہے. ساڈے سارے فصلاں ساڈیاں تباہ برباد ہو گئی نے. دریا جڑا تباہیاں لائی آندا ہے. فصلاں بڈ گئیاں نے, مری گئیاں نے. نکے نکے بال ہیں, بیمار تھے پین. میں ٹر نہیں سکتی, بیمار ہاں. میں کہنے پیسہ کا نہیں, میں علاج کرا, کھاواں کیا. ادھر ہمارے 3-4 گھر تھے, دیواریں گر گئی ہیں. پانی بہت زیادہ آیا ہے, اتنا پانی آج تک نہیں دیکھا. سارے نکے نکے بال ہیں, سارے جہیں ڈھائے گئے. اساں کتھاں ونجوں, اساں سڑکیں تے باہروں پیسے تھے. نکے نکے بال ہیں, سارے بھوک مردن. سن نال امداد کیتی ونجو. دریائے چناب کے موزوں ریلوں سے گجرات, حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین میں شدید تباہی. کھٹالہ پنجاب گجرات میں 100 دیہاتی پانی میں پھنس گئے. 200 مویشی ریلے میں بہہ گئے. متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور. حافظ آباد میں ہیڈ قادر آباد سے ملحقہ دیہات کوٹ سلیم, باغ سیداں, بہک احمد یار ڈوب گئے. ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ. درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. ہیڈ تریموں پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی. 18 ہزاری میں نقل مکانی کے اعلانات. 4 فلڈ ریلیف کیمپ قائم. ملتان کے موزہ شیر شاہ میں کٹاؤ سے 1 کلومیٹر تک زرعی رقبہ دریا برد. پنجاب کے بیشتر علاقوں میں کل سے مزید بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارشوں کے نویں سپیل کا کل سے آغاز ہوگا. لاہور, گوجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ سمیت کئی شہروں میں بادل برسیں گے. راولپنڈی, مری, گلیات, اٹک, چکوال اور جہلم میں بھی بارش ہوگی. ملتان, ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا الرٹ. اسلام آباد, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں متوقع. بلوچستان اور سندھ کے چند اضلاع میں کل سے 1 ستمبر تک بارشوں کا امکان. پانی کی سطح میں اضافے کے باعث راول ڈیم کے سپل ویز کل صبح 6 بجے کھولنے کا فیصلہ. این ڈی ایم اے کا تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری. وزیر اطلاعات سندھ کہتے ہیں مشکل گھڑی میں پنجاب حکومت کے ساتھ ہیں. سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہا پنجاب میں سیلاب کے باعث بڑی تباہی آئی ہے. بلاول بھٹو بھی صوبائی وزراء سے رابطے میں ہیں. سندھ میں پانی کی صورتحال کو وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر آبپاشی خود مانیٹر کر رہے ہیں. کچے میں رہائش پذیر افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے. مراد علی شاہ نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی. سیلابی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے سیل قائم. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ملک میں سیلابی صورتحال کی وجہ ڈیمز کا نہ ہونا ہے. اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. پنجاب کے متاثرین بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ امداد دی جائے گی. برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. پاک برطانیہ تعلقات اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق. انسداد دہشت گردی, انسدادی منشیات, بارڈر سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ روکنے پر بات چیت. بل گیٹس کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $10 لاکھ امداد کا اعلان. بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری امداد WHO کے ذریعے پاکستان کو فراہم کی جائے گی. رقم ملک کے 4 صوبوں کے متاثرہ اضلاع میں متاثرین کو طبی سہولیات پر خرچ کی جائے گی. سنو نیوز. مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا. ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن. آبی ذخائر, دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ. سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے. سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری.
اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے $6 لاکھ ہنگامی امداد جاری کر دی۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہنگامی امدادی فنڈ سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد جاری کی۔ پاکستان میں 10 روز کے دوران بارشوں اور سیلاب سے 400 افراد جاں بحق، 190 زخمی ہوئے۔ سیلابی صورتحال سے 20,000 افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرین کو پناہ گاہوں، طبی امداد اور نقد معاونت کی ضرورت ہے۔ پینے کے صاف پانی، خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 4 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے استعفیٰ اسپیکر آفس میں جمع کرا دیا۔ وہ آئی ٹی کمیٹی اور بزنس ایڈوائزری کے ممبر تھے۔ علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اے ٹی سی لاہور نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ دے دیا۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار ملزم شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں سرکاری ملازم پر تشدد کیس کی سماعت۔ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع۔ عدالت کا رپورٹ پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار۔ آئندہ سماعت پر ہر صورت رپورٹ طلب۔ اور دبئی کی شہزادی شیخہ ماہرہ نے ریپر فرینچ مونٹانا سے منگنی کر لی۔ دونوں سال 2024 سے ایک ساتھ دیکھے جا رہے تھے۔ شیخہ نے فرینچ مونٹانا کے دورہ دبئی کے دوران تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں۔ اس سے قبل شیخہ ماہرہ کی شادی شیخ مانے المکتوم سے اپریل 2023 میں ہوئی، جو جولائی 2024 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے۔